جی آج ہماری سورت آل عمران اور آیت نمبر 20. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر اگر وہ آپ سے بحث و مباحثہ کریں، جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کیا اور وہ جو میرے اتباع کرنے والی ہیں. کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھ امیین، کیا تم سپرد کرتے ہو؟ پھر اگر وہ سپرد کر دیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو سوائے اس کے نہیں آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام پسندیدہ دین ہے. ہماری پچھلی کلاس یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ دین جو ان سے وہ اسلام ہے، اور پیچھے علماء کی فضیلت اور خصوصیت بیان ہوئی تھی کہ جو اس کی گواہی دیتے ہیں عین الیقین کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیثیں بھی ہیں کہ جب گواہی کے لیے لایا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے میرا عہد لیا اور میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والوں، فرشتوں میرے بندوں کو جنت میں داخل کر دو. میں سراپا تقصیر بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور رسول اللہ کے سوا کوئی حقدار اطاعت نہیں، اور دین اسلام ہی ہے. اے اللہ میں نے بھی یہ گواہی تیرے پاس امانت رکھی، مجھے بخش دے اور جہنم کے عذاب سے بچا. آمین ثم آمین. تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. اسلام یعنی فرما بردار بن کر رہنا. معلوم ہوا کہ اسلام اول سے لے کے آخر تک تمام انبیاء کی فرما برداری کرنا ہے. رحمت العالمین پر نبوت اور رسالت ختم ہوگی اور تمام دین منسوخ ہو گئے. اب انبیاء کی پیروی کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. جو شخص آپ کی بعثت کے بعد آپ کی شریعت کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا تو اللہ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا. اب یہ پیچھے سے تعمید میں نے دوبارہ کیوں پچھلی آیت کی باندھی کہ بحث و مباحثہ کرتے تھے یہودوں اور نصارہ، ایکسپٹ نہیں کرتے تھے اپنے انبیاء کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، ان کی نبوت کو. یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ٹوٹلی انکار کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. تو یہاں کہا گیا کہ اگر مشرک مسئلہ توحید پہ جھگڑنے لگے یا یہود و نصارہ آپ سے جھگڑنے لگے، یہ جو ہوتا نا حاجو کا یہ ہاتھا پائی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بحث و مباحثہ. تو آپ صاف صاف فرما دیں کہ میری خالص عبادت اللہ ہی کے لیے جو تنہا ہے اور شرک سے بری ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے، اور جس نے میرے دین پر میری پیروی کی وہ بھی میرا ہی ہم خیال ہے، یعنی وہ میرے ہی ساتھ ہے. فرمایا کل حاضی سبیلی، سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے، آپ کہہ دیں کہ یہ میری راہ ہے، میں سوچ سمجھ کر اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہی مسلمان جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. یعنی کہنے کا مدعا یہ ہے مختصر یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ اب چلے گا، جو بھی اتباع کرے گا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. یعنی اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا ہوگا، نہ کہ خاندان کا یا نسل یا برادری کا. اور پھر کہا گیا کہ ان سے پوچھئے، فَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے بھی پوچھئے، امیین سے بھی پوچھئے، کیا آپ اسلام قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ سر خم تسلیم کرتے ہیں؟ اگر وہ کہہ دیں یس تو پھر ہدایت پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہہ دیں نو تو آپ کے ذمہ کیا تھا؟ صرف پہنچا دینا. اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے نا کہ آپ نے تو سنسیئر ہو کے پہنچایا، لیکن آگے سے یہ کیا کر رہے ہیں. تو رحمت العالمین کی بعثت عام ہے. یہ آیت اور اس کے ہم معنی آیتیں رحمت العالمین کی بعثت پر صاف طور سے دلالت کرتی ہیں، یعنی دلیل کے طور پہ یہ آیت، اور حدیث اور قرآن کی بہت سی آیتیں آپ کی رسالت اس سے ثابت ہوتی ہے. جیسے آپ سورۃ اعراف میں پڑھیں گے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ
آپ فرما دیں اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر تبارک الذی نزل الفرقان، سورۃ فرقان میں آپ پڑھیں گے، وہ ذات برکت والی ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے نذیر یعنی آگاہی کرنے والا ہو. صحیحین وغیرہ میں یعنی حدیث میں سے بھی بہت سی روایتیں ملتی ہیں جس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے پاس اسلام لانے کے لیے دعوتی خطوط بھیجے. آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دور یعنی میری بعثت کے بعد جسے یہودی یا عیسائی نے میری دعوت سنی اور پر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا وہ جہنمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں ہر سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث ہوا ہوں. پہلے نبی خاص اپنی قوم ہی میں بھیجے جاتے تھے، یہ بھی حدیث ہے، لیکن میں عام لوگوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ دلالت کرتا ہے. اب یہی کوسچنز ہم سے بھی ہے کیونکہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے سیکھنا نا کہ ہم یہاں کیا سیکھنے بیٹھے ہیں. آپ سے پوچھا جا رہا ہے اسلم تم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ تو اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں تیار ہوں، کیا میں فرما برداری کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، کیا میں اس پہ اوکے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سوچنا ہے نا، ہم سے سوال ہے نا یہ کیسی فرما برداری ہے. دیکھنا پڑے گا نا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ جائیں اس دنیا میں، اس پاکستان میں، اور وہ اپنی امت کو دیکھیں تو کیا وہ یہ دین لے کے آئے تھے کہ یہود و نصارہ والا، یہ ہندوؤں والا، یہ خرافات، یہ وہمات، یہ توہمات، یہ شرک؟ اور اتنی گڑھ ہے ہمارے یہاں شرک کے، کہیں سجدہ ہو رہا ہے، کہیں جالیاں چومی جا رہی ہیں، کہیں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، کہیں دیے جلائے جا رہے ہیں، کہیں ہاتھ چومے جا رہے ہیں، کہیں پاؤں چومے جا رہے ہیں، کہیں سر چومے جا رہے ہیں پیروں کے، اور کہیں ان پہ پھولوں کی نچھاور ہو رہی ہے، ان کو پھولوں میں لادا جا رہا ہے، کہیں بکرے چڑھائے جا رہے ہیں. کیا یہ دین لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوچیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. جس کلمہ گو کو ساری زندگی یہ سکھانے میں لگ جائے، ہم نے غیر مسلموں پہ جا کے کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں وقت ملے گا جب ہمارے مسلم ہی بھائی ٹوٹلی صفر پہ واپس آ گئے اور وہی روش مشرکین مکہ والی انہوں نے اپنا لی ہے، سوائے یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ رٹا ہوا ہے، طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے. ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ کسی بندے نے طوطا پالا، طوطے کو لا الہ الا اللہ سکھایا، اچانک بلی نے کہیں موقع جان کے اس پہ اٹیک کر دیا، وہ طوطے کو کھا گئی، طوطا ٹائیں 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 کرتا رہ گیا. اب وہ بندہ روئے 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 تو سب نے کہا کہ اتنا کیوں روتے ہو، طوطا ہی اور خرید لینا. اس نے کہا اس بات پہ نہیں روتا میرا طوطا بلی کھا گئی، اس بات پہ روتا ہوں کہ اسے ساری زندگی کلمہ سکھاتا رہا اور سب کو کہتا تھا سناؤ ذرا، تو طوطا فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب اس کا موت کا وقت آیا تو وہ ٹائیں 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 کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت تو طوطے نے نہیں کلمہ پڑھا نا. یہی حالت ہم سب کی ہے. ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی کوئی مر جائے تو میں تو حیران ہوتی ہوں 1.25 لاکھ دفعہ. ٹھیک ہے، اب 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ کے آپ بیٹھ گئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ منہ سے نکلے ہی نہ. اسی پہ نکلے گا نا. قبر کے بیان پہ میں اسے کافی تفصیل پہ میں نے بات کی تھی کہ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، لا کی تلوار سے جو تمام الہوں کا کلا کامہ کر کے کہے گا ہاں اللہ اب کوئی نہیں بچا، اب تو رہ گیا عبادت کے لائق، تیری ہستی رہ گی، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن ہم اپنے نفس کی پوجا اور عبادت سے ہٹیں گے تو تب نہ، پھر اس کے بعد ہم شروع کر دیتے ہیں شرک کرنا. ہر معاملے میں دیکھیں، میں ہمیشہ خواتین کی، جب ظاہر ہے میں نے خواتین پہ تبلیغ کرنی ہے، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کریں اور شریعت کے مطابق پردہ کریں تو کہا اسلام تم نہیں. ہمیں تو بہت سے پرابلم ہے، ہم نے تو وہ پرابلم ڈسکس کرنے تھے. میرے نبی کو، پھر ان کی ازواج کو اور صحابیات کو تو پرابلم آئے ہی نہیں تھے. آئے تھے، بہت زیادہ آئے تھے، لیکن انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں ٹائم دیں، ہم پہلے ڈسکس کر لیں شوروں سے، بچوں سے. شور چھوڑنا انہوں نے گوارا کر لیے، اپنے علاقے چھوڑنا انہوں نے گوارا کر لیے، ہجرتیں انہیں کر لی انہوں نے. اور وہ آگے صورتیں آ جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گی کہ عورتیں ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی اپنے گھر بار قبیلے چھوڑ کے. اسے کہتے ہیں اسلام تم. ہمیں تو کچھ بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں تو صرف اور صرف اپنے نفس کی پوجا کرنا چھوڑنی ہے. کہا پھر اسلامو، اگر وہ کہیں ہاں ہم نے فرمانبرداری کی، فقد اہتدوا، ورنہ ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہدایت پہ رہیں. یہ ہدایت نہیں ہے مطلوب. جیسے نیکیوں کے پہاڑ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ 2-4 سال ٹکرے مار کے نمازیں پڑھ کے اور ہم خوش ہیں.
اور نمازیں ہم سے تقاضا کیا کرتی ہیں. نماز میں ہم اللہ کے آگے وعدہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دن میں 45 دفعہ کہہ دیا, 50 دفعہ کہہ دیا, ہر نماز میں کہہ دیا, اور پتہ ہی نہیں کہ اس کے بعد ہمارے حضرت, ہمارے مرشد, ہمارے پیر, ہماری تویز اور دھاگے اور گنڈے اور ان لمیٹڈ لسٹ ہے. لیکن نماز میں ہم نے کہنا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ اسلام نہیں ہے. اسلاموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور ان کی سیرت اور کردار کو سٹڈی کریں اور اس کے بعد پھر ہدایت کے راستے پہ چلیں. کہا گیا وَإِن تَوَلُّوا, کہنے کو تو کفار مکہ کو کہا گیا, مشرکین مکہ کو کہا گیا, یہود و نصارہ کو کہا گیا, لیکن اللہ نے کہا نا وَالْأُمِّيِّينَ, ان پڑھوں سے بھی پوچھو. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے توحید کو سمجھنے کے لیے. ایک ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے اللہ کی قدرت کو, اللہ کے نظارے کو, اللہ کی جتنی بھی تجلیات ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں, یہ میں چل رہا ہوں, جو کچھ, یا ماں کے پیٹ میں 10 اندھیروں کے اندر اگر میرے رب نے مجھے سلامت پیدا کیا ہے, آنکھوں کے ساتھ, ناک کے ساتھ, کان کے ساتھ, تو بعد میں وہ میرا رازق نہیں ہے, میرا مالک نہیں ہے, میرا شافی نہیں ہے, میرا غوث نہیں ہے, میرا داتا نہیں ہے, میرا مشکل کشا نہیں ہے. اب باقی کاموں کے لیے مجھے دوسروں کی کیوں ضرورت پڑ گئی. کہا اگر وہ منہ موڑ لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے, آپ کا کام ایز اٹ میسج ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے. اس کے بعد عمل کرے یا نہ کرے یہ وہ اپنی جواب دہی پہ ہے. لیکن اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کیا نیت رکھتے ہیں, کس طرح سنتے ہیں, کتنا عمل کرتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے.